السلام علیکم، میں ہوں اقرا لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ گرو سکسیس۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مسلمان عورتوں کا پردہ۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم اپنے اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کی دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 1 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانہ جاہلیت کی بے حیائی و بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سور کر بے پردہ نکلتی تھیں اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھیں۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگھار کر کے بے پردہ نہ نکلیں بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، بناؤ سنگھار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث شریف ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگھیں، وہ عورت بدچلن ہے۔ نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل جو عورتیں بناؤ سنگھار کر کے اور عریاں لباس پہن کر خوشبو لگائے بلا پردہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور سنیما تھیٹروں میں جاتی ہیں اور بازاروں میں اس طرح پھرتی ہیں جیسے ننگے لباس انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، کیا تو پردہ ہی ہوتا ہے۔ آج کل وہ برقعے کا ٹرینڈ چلا ہے، کبایا ہے کہ اس کو بیلٹ باندھ لیا جاتا ہے۔ تو جب برقعے کو بیلٹ باندھ لیا ہے تو میری بہن کیا فائدہ اس نقاب کا، اس حجاب کا، اس پردے کا، جب آپ کا پورا جسم جو ہے وہ مردوں پر عیاں ہوگا تو ایسے پردے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام میں جس طرح کا پردہ فرض بتایا گیا عورت پر ویسا پردہ کریں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کر سکیں۔ حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہیں، یعنی وہ عورتیں کون ہیں جو سنیما میں، تھیٹروں میں اور بازاروں میں بے پردہ خوشبو لگائے گھومتی پھرتی ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہیں اور کیسی ہیں اور کتنی بڑی گنہگار ہیں۔ اے اللہ کی بندیوں، تم خدا تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہو۔ اللہ اور رسول کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ اور رسول نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم کو لازم ہے کہ تم پردے میں رہا کرو۔ اپنے شوہر، اپنے باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی چند روز زندگی آنی جانی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو ایک دن مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ اور رسول کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امت کی ماؤں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارو اور خدا تعالیٰ کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین عورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ مسلمان ہو میری بہنوں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کو فالو کرو، عمل کرو اور با پردہ اور پاک دامن عورتوں کی پیروی کرو۔ اب آج کل کچھ لوگ ہیں جی،
اس وجہ سے کچھ بچیاں، کچھ لڑکیاں، کچھ بہنیں پردہ اس وجہ سے نہیں کرتی کہ پردہ بے عزتی ہے جی، نہیں، پردہ عزت ہے، بے عزتی نہیں ہے۔ آج کل بعض ملحد قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کے بہکاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردے سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو جانا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروپوگینڈا اتنا گندا اور گھناؤنا فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجا ہوگا۔ اے اللہ کی بندیوں، تم خود ہی انصاف کرو کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن شریف، قرآن مجید پر ہمیشہ غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، کیا قرآن مجید پر غلاف چڑھانا یہ قرآن شریف کی عزت ہے یا بے عزتی؟ خود سوچو، اپنے اندر سے سوال کا جواب تلاش کرو۔ کیا تمہارا پردہ کرنا تمہارے لیے باعث عزت ہے یا بے عزتی؟ خود سوچو۔ اسی طرح تمام دنیا کی مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہیں، مگر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ، کعبہ جو مقدسہ ہے، اس پر غلاف چڑھانا اس کی عزت ہے یا بے عزتی؟ اسی طرح تمام دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے اور تمام مسجدوں میں افضل و اعلیٰ کعبہ معظمہ ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اللہ اور رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پیاری بہنوں، اب تم کو ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بے عزتی کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کن لوگوں سے پردہ فرض ہے۔ امید کرتی ہوں آپ آج کی ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھیں گی اور پردہ خود پہ لازم کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہدایت پر استقامت عطا کرے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، فالو کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔